بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، تصور کریں ایک بوڑھا باپ اپنے ہی بیٹے کے خلاف عدالت میں کھڑا ہے اور سامنے وہ عدالت ہے جس کے انصاف کی دھاک کیسر و کسریٰ پر بھی تھی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرسی عدالت پر موجود ہیں۔ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں بلکہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو نسلوں کو انصاف، تربیت اور باپ کے مقام کی یاد دلاتا رہے گا۔ یہ مقدمہ آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 13 ہجری تا 23 ہجری انصاف، امن، مساوات اور عدل کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ اسلامی ریاست میں خلیفہ وقت خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھلے تھے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان۔ پیارے ناظرین کرام، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک بوڑھا شخص آیا جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرے ساتھ سختی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میں اس کا باپ نہیں، کوئی اجنبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلانے کا حکم دیا۔ نوجوان بیٹا حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا تمہیں اپنے باپ کے حقوق کا علم نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ والد کا مقام کیا ہے؟ نوجوان نے ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، کیا بیٹے کے بھی کچھ حقوق نہیں ہوتے؟ کیا والد کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، اچھی ماں چنے اور اچھی تعلیم دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا رکھا؟ نوجوان نے نام بتایا جو ایک بدفعل، برے معنی والا عجیب سا نام تھا۔ پوچھا، تمہاری ماں کون ہے؟ نوجوان نے کہا، میری ماں ایک لونڈی تھی جو خرید کر لائی گئی تھی، بے علم اور سخت مزاج اور رنگ کی کالی۔ پوچھا، تمہیں تعلیم دی گئی؟ نوجوان نے کہا، نہیں، مجھے کبھی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور مجھے تعلیم کے بارے میں کچھ علم نہیں، قرآن پاک سے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس بچے پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ظلم کیا، نہ اچھا نام دیا، نہ اچھی ماں چنی، نہ اس کی کوئی تعلیم دی، اور آج جب یہ تمہاری نافرمانی کرتا ہے تو تم اسے عدالت میں کھڑا کرتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، ابھی بھی اگر تو اپنے باپ سے بدتمیزی کرے گا تو یہ تیری کوتاہی ہی ہے، لیکن ہم تمہارے باپ کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ باپ ہونا صرف پیدا کرنا نہیں، تربیت کرنا، عدل کرنا، شفقت دینا بھی لازم ہے۔ سب سے پہلا کام اچھی ماں دینا، پھر دوسرا کام اچھا نام رکھنا، پھر تیسرا کام اچھی تربیت، اچھی تعلیم دینا۔ باپ کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے، بیٹا بھی رونے لگا۔ وہاں موجود لوگ رو رہے تھے، کچھ نے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا لیا، کچھ نے بزرگوں کا احترام بڑھا دیا۔ یہ مقدمہ پورے مدینے میں چرچا بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل صرف فیصلے تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ معاشرتی اصلاح بھی فرماتے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اے اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل عطا فرما، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو باپ کے آنسو دیکھ کر لرز جائے، وہ دل عطا فرما جو بیٹے کی تربیت میں کوتاہی نہ کرے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور اے میرے عزیز ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو چھو گیا ہے تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے مزید دلوں کو ہلا دینے والے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو صحت دے، آپ کے دل کو نور محبت سے بھر دے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔